بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آج ہم بات کریں گے وکلا کی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے. ناظرین، وکلا چونکہ ہمارے بڑے پڑھا لکھا طبقہ یہیں سے جج بنتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے جج بنتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اورنگزیب اسد خان صاحب، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں اور بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں، اور ان کو سچ بولنے کی وجہ سے اکثر تنہا بھی چلنا پڑتا ہے. تو ہم ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. جناب اورنگزیب خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو وکلا میں جعلی ڈگریوں کا ٹرینڈ آیا، اس وقت تک کتنے وکلا ہوں گے جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی آپ کا انوائٹ کرنے کا. میرا خود بہت دل چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے جی. اور سب سے انفارچونیٹ، سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وکلا جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کریم آف دا نیشن ہے. صحیح. لیکن جب ہم ڈیپلی اس میں جاتے ہیں جی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسے میں ایک دوست نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ جب آپ کا دودھ ہی خراب ہوگا تو کریم کہاں سے نکلے گی. بالکل صحیح. تو اسی طرح جی ہمارے اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ خاص طور پر پنجاب میں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن پورے پاکستان میں جعلی ڈگری ہولڈر وکیل، یہاں تک کہ مجھے تو یہ کسی نے بتایا کہ چونکہ مجھے نام کنفرم نہیں ہے اس لیے میں اس کا نام ابھی نہیں لوں گا، ایک وکیل جو جعلی ڈگری ہولڈر تھا وہ ہائی کورٹ کا جج تک بن گیا ہے. اچھا. باقی چھوٹی عدالتوں کے ججز تو ان میں ہیں، کافی ہیں، اور ان کی ڈگریاں بھی چاہیے. تو یہ تھا جی کہ سپریم کورٹ اس پر بڑا سخت قسم کا ایکشن دیتی. اچھا اورنگزیب خان صاحب، یہ بھی سننے میں آیا کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے موجودہ صدر ہیں احسن بون صاحب جی، ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. جی بالکل، میرا ایسے ہی ہے جی. ان کا بھی پڑا ہوا ہے اور بھی بہت سے ہیں جی. ابھی پاکستان بار کونسل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جی جو جعلی ڈگری ہولڈر ہیں اور جن کے بارے میں وکلا عدالتوں تک گئے ہوئے ہیں. تو اورنگزیب خان صاحب، یہ المیہ نہیں ہے پوری قوم کا کہ احسن بون صاحب جو کریم آف دی نیشن ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اتنی بڑی باڈی ہے، اور بلکہ اب تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اصل افسوس یہی ہے جی کہ ہمارے جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں یہ ایک مافیا بن گیا ہے جی. وہ جو منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جی کہ وکلا کے لیے وہ کچھ کریں، بلکہ وکلا تو ان کو صرف یہ ہے جی کہ ان کو وہ ایک زینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جن کے کندھوں پر چڑھ کر وہ اقتدار کی جوٹے لیتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسے لوگ اس پیشے میں تو بہت زیادہ گاندھ مچ گیا ہے جی. جو بار کونسل کو جو ایکشن دینا چاہیے تھا، جو سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان بار کونسل، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی گورننگ باڈی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جی کہ وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے. انصاف تو اس ملک میں کہیں بھی اب آپ کو نظر نہیں آئے گا جی. میرا ملزم جو ہے جی وہ بڑا مقدس ہے. باقی اگر دوسرا کوئی صاف ستھرا آدمی بھی ہے جی تو میں اس پر 100 باتیں کروں گا، لیکن جب بات اپنوں تک آئے گی، یہ جو ایشو چل رہا ہے جی، جو ممبر صاحب جس کی ڈگری ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جیلی ہے جی، احسن بون صاحب کی تو ابھی چلے سپریم کورٹ میں نہیں. لیکن خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، دوسرے جو ایشو اس پہ بعد میں آتے ہیں، کہ احسن بون صاحب کا معاملہ جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. چلیں، کیا پتا ان کی ڈگری اچھی ہو، اصلی ہو، تو فیصلہ تو دیکھیں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو صدر ہے اس کی ڈگری جعلی ہے یا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کی بدقسمتی نہیں ہے کہ اس کو قطری خط ملتا ہے تو جعلی ملتا ہے، اس کو وکیل ملتا ہے تو جعلی ملتا ہے، اس کو وہ کیلبری فنڈ ملتا ہے تو جعلی ملتا ہے. تو میاں نواز شریف کی میرا خیال ہے الٹی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سیدھی نہیں ہے تقدیر، ابھی الٹی چل رہی ہے. ایسے یہ جی دیکھیں، آپ جیسے ہوں گے جی آپ ویسے ہی لوگوں کو اپنا انتخاب بنائیں گے. صحیح. اگر آپ ٹھیک ہے نا جی. آپ کہتے ہیں جی، میں تو کہتا ہوں جی کہ میاں صاحب اس ملک میں جتنی جوڈیشری کی تباہی میں میاں صاحب کا ہاتھ ہے اتنا تو کسی کا بھی نہیں ہے. انہوں نے ایسے لوگوں کو جج بنایا ہے جی جو ان کے ذاتی ملازم تھے. اچھا خان صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا
کہ مجھے نا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں، چونکہ سپریم کورٹ ہے، ہمیں ان کا احترام بھی بڑا ملوز خاطر رکھنا ہے. آپ تو چونکہ وکیل ہیں، آپ کے ساتھ وکلا کا ایک بہت بڑا گروپ چلا جائے گا، اور اگر توہین عدالت لگنی بھی ہوئی تو نہیں لگے گی، لیکن ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا پھر معاملہ ذرا سخت ہو جاتا ہے. جی یہ احسن بون والے معاملے میں کہیں ایسا تو نہیں ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج ڈرے ہوئے ہیں کہ یار چلو چھوڑو اس کو رہ نہیں دو؟ یہ دل کی بات بتائیے گا. دیکھیں جی، بات یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر سچ مجھے احسن بون صاحب کا تو کنفرم نہیں ہے جی، نہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو عدلیہ کو چاہیے جی کہ دیکھیں، جب تک ہم اپنے آپ سے احتساب کا عمل شروع نہیں کریں گے جی، جب تک ہم عدلیہ کالے کوٹوں والوں سے احتساب کا عمل نہیں شروع کرے گی، اپنے آپ میں جو بلیک شیپس ہیں، کالی بیڑے ہیں، ان کو نہیں دیکھے گی تو کامیابی ہمیں کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہو سکتی جی. بالکل درست ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں جی کہ یہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بون صاحب کو چاہیے جی کہ وہ کہیں جی کہ مجھے کلیئر کریں آپ، اگر میرا کیس ہے جی تو اس کو نکالیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ہو سکتا ہے جی کو نکالیں تو کوئی ایسی بات نہ ہو، ان پر یہ الزام ہی ہو. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو جن لوگوں کا کنفرم ہو گئے چلے ان لوگوں کے لیے بات کی جائے نا جی. ہاں جی. بلکہ یہی نہیں ہے جی، ہم افسوس یہ ہے کہ ہم جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو بڑی باڈیز ہیں، پاکستان بار کونسل اور صوبائی لیول اور پروونشل بار کونسل، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ میں دیکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی ہے تو سب سے پہلے اس کو سیک کریں، اور اس کے بعد وکلاء کی ڈگریوں کو بلا تخصیص وہ ان کو چیک کریں. اچھا خان صاحب، یہ جو پاکستان بار کونسل ہے، اس کے ممبر ہیں امجد شاہ صاحب جو ہے ایڈوکیٹ جی، ان کا تو میں نے سنا بھی ثابت بھی ہو چکا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، اور پھر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ وکلا کی جتنی بھی باڈیز ہیں اس میں کوئی جعلی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ مطلب ہے کہ وکالت کر سکتا ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ دو طرفہ فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں جی، بات ایسی ہے کہ کم از کم انہوں نے ایک یہ جس نے بھی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایگزاسٹو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا جامع فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو نہ صرف وکالت سے نکالا جائے بلکہ ان کو سزا بھی دی جائے، اور یہ سزا کے مستحق ہیں. بالکل صحیح بات. آپ نے امجد شاہ صاحب کی بات کی جی، میرا دوست ہے جی، میرے علاقے کا ہے، لیکن بات یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہوتے ہیں لیٹ اس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جو بات ہوگی جی، یا جو کہتے ہوتے ہیں کہ لیٹ اس گیو دی ڈیول از ڈیو. تو بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی تو ثابت ہو چکی ہے جی، امجد شاہ کی ثابت ہو چکی ہے. پہلے اس کے خلاف ایک ریٹ میں گیا، اس کا جو رنر امیدوار تھا اس کا نام تھا طاہر فراز عباسی، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، سینئر وکیل ہے، لیکن اس کی ریٹ میں ان کے درمیان سنا کہ کچھ معاملات ہو گئے ہیں. تو اب ایک اور وکیل صاحب جو منصرہ بار کے 3 دفعہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، جو بار کونسل کے 2 دفعہ ممبر رہے ہیں، انہوں نے اس میں پارٹی بن گئے تھے، اور پھر اس میں پارٹی وڈرا کر کے انہوں نے اپنی ریٹ فائل کی. اور اس ریٹ میں انہوں نے یہ کیا جی کہ وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے جو انہوں نے اس کے ویریفیکیشن کرائی تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ تو 2 پیپر میں فیل ہے، اور میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں جی، اس کی یہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. اچھا. اب یہ ہے جی کہ یہ 7-8 دفعہ یہ 7-8 سال پریزیڈنٹ یہ ممبر رہے پروونشل بار کونسل کا، 6 سال یہ رہے جی، 6 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ پاکستان بار کونسل کا ممبر، اور وہاں پر بھی وائس چیئرمین رہے، یہاں پر بھی وائس چیئرمین رہے، اور کروڑوں کی مراعات لی ہیں، کروڑوں کی مراعات لی ہیں، جو وہ تھرو رسیپٹ لی ہیں یا بینک اکاؤنٹ کے طور پر لی ہیں، وہ تو ایٹ لیسٹ 2 کروڑ کے قریب ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی. لیکن یہاں پر یہ پوزیشن یہ ہے جی کہ ہائی کورٹ کو اب ہائی کورٹ میں آگے جب اس کی کلیئر آ گئی، ہائی کورٹ پہلے اس کو دوسری ریٹ پیٹیشن میں کہتی رہی جی کہ آپ اپنی ڈگری جمع کرائیں، تو انہوں نے ایک انسائنڈ جو بغیر دستخط شدہ ایک کاغذ جمع کرا دیا جی کہ یہ، تو اس سے یہ پھانس لیا گیا کہ وہاں پر اس کا رول نمبر لکھا ہوا تھا. تو یہ میرے جو ہمارے وکیل صاحب ہیں حافظ محمد نسیم صاحب، میرے دوست بھی ہیں حافظ نسیم خان، تو انہوں نے پھر ویریفیکیشن کرائی کیونکہ وہ خود پنجاب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے لا کیا تھا، انہوں نے اپنے دوستوں کو انوالو کیا. یہاں تک ہمیں تو یہ تک ڈر ہے جی کہ ایک ایسا مافیا آ گیا جو غدر تک چینج کر لیتا ہے. اچھا. ہاں جی. تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی. تو میں نے اس سے مجھ سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا، میں اس کو یہی کہتا تھا کہ آپ یہ چیک کریں کہ کوئی ایسی صورت نہ آ جائے.
تو جب اس کا آ گیا تو اس نے نئی ریٹ پٹیشن فائل کر لی اور اب اس میں میرا خیال ہے کہ 16 تاریخ ہے. اچھا دوسرا خان صاحب یہ جو پنجاب بار کونسل ہے اس میں بھی 3 وکلا جو بڑے سینئر وکلا ہیں شاہ نواز اسماعیل گجر صاحب, اسماعیل جمیل اصغر بھٹی صاحب اور پھر نورنگ حیات شاہی صاحب جو ہیں ان کی ڈگریوں کا معاملہ بھی بڑا مشکوک ہے. دیکھیں جی بات صاف صاف کرنی چاہیے جی, جہاں تک میرا علم ہے جی وہ مشکوک ہی نہیں ہے, وہ کنفرم ہے جی, مطلب جعلی ہیں جعلی ہیں جی. میں پنجاب سے تو زیادہ میرا اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ باتیں تو ہر وکیل کو پتہ ہے جی. مطلب پھر انصاف کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ لیں جی. اچھا یہ پڑھ لیں. ابھی ہمیں ایک توقع ہے جی کہ ہماری جوڈیشری, دیکھیں جی جب تک ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے, جب تک ہم اپنے چوروں کو نہیں پکڑیں گے جی, ہم کسی اور پر کیسے انگلی رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. انصاف ایسے نہیں ہوگا جی کہ آپ کے لیے کوئی اور انصاف ہو اور میرے لیے کوئی اور انصاف. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں جی جناب احسن بون صاحب جی, ان کو ہم ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ کہیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ کیس تو سپریم کورٹ میں ہے نا. نہیں ابھی تو چلے وہ پریزیڈنٹ ہے جی, آپ ڈی فیکٹو کہہ لیں یا جیسے پریزیڈنٹ تو ہے. ڈی جیورو تو تب ثابت ہوگا کہ اگر اس کی یہ سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو بڑی بات ہو جائے گی, اور اگر خلاف دے دیا تو بالکل ہی چھوٹی بات ہو جائے گی. ظاہر ہے جی. اچھا خان صاحب ان کا جو کیس ہے وہ کائنڈلی ذرا اس کا کوئی نمبر آپ کے پاس ہوگا اگر ہمیں گائیڈ کر دیں تو ایک خط ہم بطور صحافی میں بھی چیف جسٹس کو لکھ دوں کہ جناب انصاف کے تقاضے پورے کریں, اللہ نے آپ کو وہ کرسی عطا کی ہے جو ملک کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی ہے, اور بندیال فیملی بھی پاکستان کی بہت بڑی فیملی ہے. تو چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کو چاہیے کہ اس حوالے سے فیصلہ کریں. اگر مجھے وہ کیس کا کوئی ریفرنس دے دے تو ایک خط میں بھی میرے پاس, چونکہ احسن بون صاحب میرے اس وقت سبجیکٹ نہیں تھے جی, امجد شاہ صاحب کا میرے پاس ڈیٹیل ہے, یہ میرے ریٹ پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے اس پر کاگنیزنس لے لی ہے جی. بالکل صحیح. اور وہ اس کو ڈے ٹو ڈے کریں گے, ابھی اس کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی. باقی یہ انشاءاللہ جی ہم ان چیزوں کو پکڑیں گے. بالکل آپ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, ہم خود بھی اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں جی. بالکل صحیح, پوری طرح ہم تیار ہیں جی. مطلب آپ کا اگلا ٹارگٹ آپ کا صافی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی ڈگریاں بھی چیک کی جائیں. سر جی جس کی دیکھیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پروفیشن سے اگر گن نکل جائے گا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا نا جی, پوری قوم کا فائدہ ہوگا, قوم کا فائدہ ہوگا. اور اسی طرح دیکھیں اب صحافیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ابھی ٹوکریوں والے آ گئے, یا وہ پرویز رشید نے کہا کہ کتوں کی طرف بھونگتے ہیں مریم اور اس کی بات, وہ تو انہوں نے سر اپنا گرج نکالنے کے لیے کہا نا, جیسے بھی انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو کہہ دیا. نہیں, انہوں نے تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا جی کہ جو اپ رائٹ لوگ ہیں. ہاں جی, وہ تو صرف انہوں نے ایک ورنہ کہہ دیتے, میں نام لیتا ہوں جی, حمید میر کو کہہ دیتے نا جی. ہاں جی, یہ غرید فاریقی کو کہہ دیتے. ہاں جی, وہ خاتون کو کہہ دیتے جو ان کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی, کیا نام ہے جی, اسما شیرازی. ہاں جی بالکل صحیح. یا یہ ان کو کہہ دیتے نا جی, وہ جو کامران شاہد ہے. ہاں جی, ایسے لوگوں کو کہیں نا. ہاں جی, جو لوگ یہ ادھر ایک مافیا, یہ اب ایک بہت ایک ایسی, میں ایمانداری سے سمجھنے لگا ہوں جی کہ پاکستان ایک ان لیونگ اسٹیٹ بن گیا ہے جی. یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے جی کہ جب جنگ عظیم دوم تھی تو چرچل سے کسی نے پوچھا یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی, اس نے کہا ہماری عدالتیں قائم ہیں. انہوں نے جی قائم ہے, انصاف ہو رہا ہے. یہاں پر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی, نہ یہاں پر کوئی قانون ہے, نہ ٹاٹ کا کوئی قانون ہے. اچھا خان صاحب سچی بتائیں دل کے ساتھ, اس وقت وکلا میں کتنے فیصد جعلی ڈگری ہولڈر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ more than 20% جی. جی تو ناظرین, آپ جناب اورنگزیب اسد خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. یہ اسی طرح عدالتوں میں بھی سچ بولتے ہیں, بے شک ان کے سامنے ان کے کسی دوست وکیل کا معاملہ ہو, اور بے شمار ایسی مسائلیں ہیں کہ ججوں کے سامنے انہوں نے اپنے وکلا بھائیوں کے حوالے سے سچ بولا. اور جیسا کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولے, سچ آپ کو نجات دیتا ہے, جھوٹ آپ کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. جناب اورنگزیب اسد خان صاحب سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے, اور ان سے ہم جانیں گے کہ جناب احسن بون صاحب جو ہیں, جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, ان کا کیس کا نمبر کیا ہے. ہم خود بھی وہاں سے تلاش کریں گے, اور پھر ایک خط جو ہے چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کو لکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے چونکہ پورے ملک کا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے, میاں نواز شریف کو ایسے بندے تو زیادہ پسند آتے ہیں, اور ان کی بھی پوری کوشش ہے جناب احسن بون صاحب کی کہ وہ 1 سال میں جلد از جلد اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے میاں نواز شریف کے قریب تر ہو جائیں, بلکہ
चौधरी एतजाज हसन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो आइंदा के सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो नाजरीन एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे शमशाद मांगट। अगर आपकी इजाज़त होगी तो एक दो बातें मैं कर लूँ। जी बिल्कुल। ये जो मियाँ साहब की या नाम आगे तो मियाँ साहब ये वैसे ही दूसरा जहांगीर तरीन साहब साथ टंगे हुए हैं। हाँ जी। हालांकि जहांगीर तरीन किसी का कोई टारगेट नहीं है। मियाँ साहब को ये सुप्रीम कोर्ट बार ने इसमें इफेक्टेड पार्टी है जी, ना कानून उसको इजाज़त देता है जी कि आप रिव्यू एक दफ़ा इसमें फाइल हो चुका है, रिव्यू खारिज हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये ओपन एंड शट केस था, अब इसको क्लोज कर देना चाहिए था। अब यहाँ पर हम अपने मफाद के लिए हम किस हद तक चले जाते हैं जी कि हम अपनी एसोसिएशन को अब इस्तेमाल करने पर आ गए हैं। अपनी सियासत अपनी जगह पर है जी, हमें से कोई किसी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक होगा, कोई किसी पार्टी के साथ ताल्लुक होगा, लेकिन कम अज़ कम हमें चोरों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है और जिनको सादिक और अमीन नहीं करार दिया, उन लोगों के लिए हम खड़े हो जाएं और उनको हम कहें जी कि नहीं इनके। लेकिन सर वो ये इस जो दरख्वास्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली एहसन बोन साहब ने, उस पर वकला के अंदर से बड़ी जोरदार आवाज़ नहीं आई। देखें जी, वकला मैंने आपको बताया जी कि वकला बस एक माफिया आ गया है जी, बहुत बड़ा माफिया है। अब उस माफिया ने इन सब को पैरालाइज किया हुआ है। तो आवाज़ उठेगी जी, आवाज़ उठेगी, लेकिन अभी तो हम ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस पर ऑब्जेक्शन लगा के उसको खारिज कर लिया, रजिस्ट्रार लेवल तक ही आगे भेजा ही नहीं है। उन्होंने यही कहा जी कि ये मामला ख़त्म हो चुका है जी, अब ये रीओपन नहीं हो सकता। सही है। ये वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं जी सारे, लेकिन पता तो एहसन बोन साहब को भी था मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने कुर्बत हासिल करने के लिए ये दरख्वास्त डाली। सर जी कुर्बत ना, उन्होंने जुआ खेला है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कामयाब हो गया तो यही बात होगी जी कि सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं। वो तो कुछ भी करते हैं ना जी। बिल्कुल सही बात। वो तो सैयद-उज़्ज़मान सदीकी को क्या बना दिया, तारड़ साहब को क्या बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, जो लोग उनके इशारों पर चले उनको उन्होंने, और मज़े की बात ये है जी कि वो इतना मुंह भर के झूठ बोलते हैं कि वो जो गोइबल जैसे कहता था जी कि इतना झूठ बोलो कि वो सच नजर आने लगे। जी तो नाजरीन, आप जनाब औरंगज़ेब असद खान साहब की सच्ची गुफ्तगू सुन रहे थे। सच बोलना हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इनको दावत देते रहेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।